اسی طریقے سے سمجھ لو میرے بھائیو، ہر چیز میں صبر ہے۔ نیند بہت آ رہی ہے، تراویح کا وقت ہو گیا، اب نیند کا جو تقاضا ہے سو جائیں یا نماز پڑھنے آئے، نے ہمت کی اور ہمت کر کے آگے کھڑا ہو گیا، جانے نیند پڑھ سوتے ہو، نماز پڑھیں گے، یہ نماز کا صبر ہے۔ سویا ہے، صبح کا سہانا وقت ہے، سمر کی چھوٹی راتیں ہیں، صبح کا نیند بھری ہوئی ہے، اٹھنے کا جی نہیں چاہتا ہے، لیکن فجر کا وقت ہوا، اس نے سب لحاظ پھینکا اور اٹھ کھڑا ہوا فجر کی نماز کے لیے، نماز کا صبر ہے۔ زکوٰۃ حساب کرنے سال کے آخر میں بیٹھا، $700 جو ہیں زکوٰۃ کے نکلتے ہیں، اب سوچتا ہے یار اتنے کیسے دے دیں، یہاں یہ اب زکوٰۃ کے صبر کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی مضبوط ہے، اس نے کہا 700 نہیں، اگر میرے پاس 7000 ہیں، اگر وہ اللہ سارے ہی مانگ لے میں سارے بھی دینے کے لیے تیار ہوں، انہی کے دیے ہوئے ہیں، انہی کو اگر وہ مانگ لے، میں کون ان کو رکھنے والا، ان کے حق 700 نکلتا ہے پہلی فرصت میں، یہ الگ۔ دیکھو ایک مسئلہ سمجھ لو، ہم نے حساب کیا پورا اپنی جائیداد کا اور $700 ہمارا سال بھر کا زکوٰۃ نکلی ہے۔ اب ہم یہ کریں کہ پورے سال موقع سے تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے رہیں اور پورے سال میں $700 ہم نے خرچ کر دیے، تو کوئی حرج نہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں، جائز ہے ایسا کوئی کرے، جائز ہے، اور سال بھر میں اس نے 700 پاؤنڈ ادا کر دیے تو اس کی زکوٰۃ پوری ہو گئی، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس دن آپ حساب کریں اور 700 پاؤنڈ حساب ہو گیا، ایک تھیلے میں وہ 700 پاؤنڈ گن کر الگ کر یہ رکھے، اب اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے تو زکوٰۃ کہتے ہیں، جب موقع ہوگا دے دیں گے، جو ہم مصرف آگے دے گئے، اور اپنے کاروبار میں لگائے رکھنا، اور موقع پہ کبھی $10 دے دیے، کبھی $5 دے دیے، کبھی $25 دے دیے، سال پورا ہو جائے گا اور $700 خرچ نہیں کر سکو گے، $700 خرچ نہیں کر سکو گے، یہ کاروبار میں سے پیسہ نکال کر دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس تھیلے میں وہ $700 الگ کر دو، اب اس تھیلے میں سے لے کر دینا یہ بہت آسان ہے۔ غرض میں سمجھائے رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے اندر بھی صبر ہے، اگر صبر نہیں ہے تو آدمی پوری زکوٰۃ حساب کرنے کے بعد زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ حج میں بھی صبر ہے، اور حج میں تو اتنا صبر کرنا پڑتا ہے کہ کوئی حساب نہیں۔ بزنس میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں، اس میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ اس میں صبر کیا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ التاجر صدوق الامین، بزنس مین میں تاجر کے اندر 2 صفتیں ہوں، الصدوق الامین، نہایت سچا اور نہایت امانت دار، یہ 2 وصف اس کے اندر ہیں، تو وہ تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ تجارت میں یہ 2 وصف آسان نہیں ہے، کہ نہایت سچا اور نہایت امانت دار، یہ نہایت سچائی کے ساتھ تجارت کرنا اور نہایت امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا، یہ تجارت کا صبر ہے۔ اور آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں اور مصیبتیں طرح طرح سے آتی ہیں، آدمی کی جان پر آفت آتی ہے، مال پر آفت آتی ہے، اولاد پر آفت آتی ہے، رشتہ داروں پر بیماریاں آفتیں آتی ہیں، جس طرف سے بھی آفتیں آئیں، حتیٰ کہ دین پر آفتیں آتی ہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ دشمنان اسلام ہیں، آدمی کو اس کے دین کی وجہ سے اس کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں فسادات ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے قتل تک کر دیا جاتا ہے، اس وقت بھی صبر ہے۔ صبر کیا ہے؟ ایک قصہ سناؤں میں آپ کو۔ جب ہندوستان پاکستان تقسیم ہوئے تو مار دھاڑ ہوئی تھی، ادھر بھی مار دھاڑ ہوئی تھی، ادھر بھی مار دھاڑ ہوئی تھی، آپ لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے سہارنپور میں ایک مسلمان تھا جو بالکل داڑھی نہیں تھی، ڈڑ منڈا، اس نے داڑھی رکھ لی، فوراً داڑھی رکھ لی۔ اس زمانے میں جب تقسیم کی خون ریزیاں ہو رہی، داڑھی رکھ لی۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ کیا داڑھی رکھنے کا وقت ہے؟ اب تو ایسا وقت ہے کہ جس کی داڑھی ہے وہ بھی منڈا رہے، تاکہ پہچانا نہ جائے کہ مسلمان ہے، اور تو باولا ہے داڑھی رکھ لی۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ دیکھو صبر کسے کہتے ہیں؟ اس نے جواب یہ دیا کہ دیکھو بھائی حالات بہت ڈینجر ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کب مارا جاؤں، تو میں نے داڑھی اس لیے رکھی ہے کہ اگر مجھے کوئی مارے تو مسلمان سمجھ کر مارے، بے خبری میں نہ مارا جاؤں، مجھے مسلمان سمجھ کر کوئی مارے، اس لیے میں نے داڑھی رکھی تھا۔ یہ وہ صبر ہے۔
وہ جانتا ہے کہ حالات بہت پریشان کن ہیں، معلوم نہیں کس وقت میں مارا جاؤں، تو بے خبری میں بھی مارا جا سکتا ہوں، لیکن انہوں نے داڑھی بڑھا لی تاکہ مجھے مسلمان سمجھ کر کوئی مارے اور میں شہید ہوں۔ تو غرض صبر کے بہت لمبے چوڑے دائرے ہیں، صبر کے معنی مضبوط رہنا کسی چیز پر۔ تو یہ چیز والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں۔